اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء سرتاج انبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پاک پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام تمام تر محاسن کا مجموعہ ہے، یعنی اگر ساری خصوصیات کو کسی دین میں جمع کیا جائے تو اس کا نام اسلام رکھا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اسلام کو ہی پسند فرمایا اپنے لیے۔ اور اس اسلام کی تمام تر خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت ایفائے عہد، یعنی وعدہ کو پورا کرنا۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو ایک مسلمان پر، ایک انسان پر جس طرح دوسرے فرائض ہیں، اسی طرح ایک یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ اگر وعدہ کرے کسی کے ساتھ تو اس کو پورا کرے۔ اور جو انسان اس ایفائے عہد کی صفت سے عاری ہے تو وہ انسانیت کے شرف سے عاری کہلائے گا۔ ناظرین کرام، اگر کوئی انسان وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے سے پھر جاتا ہے تو وہ اپنا اعتبار کھو دیتا ہے لوگوں کے سامنے، جو کہ اعتبار ہوتا ہے اس حوالے سے اس کا مقام اور مرتبہ گر جاتا ہے، لوگ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض اوقات معاشرے میں اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور ازراہ مذاق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وعدے کی پابندی کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو وعدے کو وفا نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، آج پروگرام میں ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، ایفائے عہد، اس کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ممتاز مذہبی اسکالر مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب۔ آپ وائس چیئرمین ہیں اتحاد علماء اہل سنت پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، ہم گفتگو کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال رکھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ بیان کیجئے کہ ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنے کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وفی مقام آخر واوفوا بعہد اللہ ان العہد کان مسئولا، صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی اہم ترین عنوان آج آپ نے رکھا جس کی ہمارے معاشرے کو اشد ضرورت ہے، اور جو ہمارے ہاں ایک مزاج اور رویہ بن چکا ہے ایفائے عہد کے حوالے سے، جس کو ازرائے مذاق استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے وعدوں کی پاسداری کرو، وفا کرو اپنے وعدوں کے اندر۔ اور دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے عہد پورے کرو، اگر نہیں پورے کرتے تو قیامت والے دن اس حوالے سے تم سے پوچھا جائے گا۔ اگر ہم حدیث پاک کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بے شمار احادیث اور وہ واقعات کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہیں کہ مشکل ترین حالات میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کی پاسداری فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک بار خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضور نے دو باتیں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اس کا بھی ایمان نہیں ہے، یعنی وہ ایمان کے ان خواص
کے ساتھ جو ہے وہ زندگی نہیں گزار رہا جس کے ایمان کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو وہ پورا نہیں کر رہا۔ اور دوسری بات آپ علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ وہ شخص کہ جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا وہ شخص بھی دیندار نہیں ہے، یعنی ان دونوں کے بارے میں سخت ترین وعید ارشاد فرمائی۔ اگر ہم ایفائے عہد کے حوالے سے دیکھیں تو یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ رہا، اس کے بعد جتنے بھی ہمارے اسلاف بزرگان دین رہے یا وہ تمام لوگ جو فطرت سلیمہ پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اچھی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، ان سب کے اندر کم از کم ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ وفائے عہد کرتے ہیں، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یعنی یہ صفت جو ہے وہ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ جی ہاں، اس کا تعلق صرف اسلام سے نہیں ہے، صرف اسلام سے تمام نہیں ہے۔ انسان جو کسی بھی مکتب و مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یا یہ کہ وہ جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہو، بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ دھریا جنہیں کہتے ہیں، جو خدا کو بھی نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ فطرت کے اندر ہر انسان کے اندر یہ صفت رکھی ہے جی ہاں، کہ وہ جو وعدہ کرے تو اس کو پورا جو شخص فطرت سلیمہ کا جو ہے مالک ہوگا وہ کم از کم جو ہے وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم اگر آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں تو بہت سارے مذاہب کے ماننے والے جو دین اسلام پر نہیں ہیں، ان میں بھی جو اچھی شخصیات کے مالک لوگ ہیں تو وہ کم از کم اپنے وعدے کی پاسداری کر رہے ہوتے ہیں، اور جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس سے کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ یہ ان کی ایک صفت خاصہ قرآن میں ذکر فرمائی، حالانکہ انبیاء کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن جو چند ایسی خصوصیات کہ جس کی شاید معاشرے کو اشد ضرورت ہوتی ہے تو قرآن بھی ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور الگ سے ذکر کرتا ہے۔ اب یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تو وہ ہیں جو ذبیح اللہ بھی کہلاتے ہیں، قربانی پیش کرنے والے بھی، بہت سارے ان کی خاصیات ہیں، لیکن خاص طور پر دیکھیں قرآن نے ان کی اس صفت کا تذکرہ کیا کہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ اچھا، روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص سے ملنے کا انہوں نے وعدہ کیا اور وہ شخص چلا گیا، اب وہ ان سے ملنے نہیں آیا، وہ جا کر بھول گیا۔ آپ لگاتار 22 دن تک اس کے انتظار میں اس مقام پر موجود رہے، یعنی آپ نے 22 دن انتظار کیا چونکہ آپ نے وعدہ کر لیا تھا۔ ہم تو کسی کے ساتھ وعدہ کر کے شاید آدھا گھنٹہ 20 منٹ 1 گھنٹہ بھی انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن آپ 22 دن تک اس مقام پر کھڑے رہے۔ بالخصوص مفتی صاحب آج کے حالات کے تناظر میں جو وقت کے حوالے سے پابندی انسان کو کسی مقام پر اپنے مدعو کیا ہے، اور اس وقت جو ٹریفک آج کے حالات میں کہ ٹریفک جام ہے یا کوئی اور مجبوری آ گئی، کوئی پرابلم آ گئی جس کی وجہ سے وہ اس وقت پہ نہ پہنچا، تو اس کو بہت کچھ سننا بھی پڑتا ہے اور اس کے بعد وہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ایک شخص وعدے کی پاسداری تو کرنا چاہتا ہے، یعنی اس نے ایک ٹائم کسی کو دیا، یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ میں فلاں وقت پر تمہارے پاس آؤں گا، اب وہ نکل بھی پڑا اور اس ٹائم پر پہنچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن کچھ حالات ایسے راستے میں رہے یا ٹریفک جام رہا یا کوئی بھی XYZ کوئی ایسی وجہ ہو گئی کہ وہ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اس ٹائم سے دیر سے آؤں، وہ اپنی طرف سے نیت یہی رکھتا ہے کہ میں اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ پہنچوں گا، لیکن حالات نے اسے مجبور کر دیا، نہیں پہنچ پایا، تو یہ وعدہ خلافی میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو خود اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کسی سے کوئی وعدہ کیا اور اس کی نیت بھی ہے کہ اس وعدے کو مکمل کرے گا، لیکن کسی معقول عذر کی وجہ سے وہ پورا نہیں کر پایا، تو وہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا، یعنی وہ گناہ گار نہیں ہے کیونکہ اس کا یہ ارادہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنے وعدے کو توڑوں۔ یہاں تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایک شخص کی نیت پہلے سے یہ ہے کہ میں اس وعدے کی پاسداری نہ کروں، یا یہ کہ بعد میں اس کی نیت بدل گئی اور وہ جان بوجھ کر اس وعدے کو مکمل نہیں کر رہا، تو اس کی دین اسلام نے مذمت فرمائی اور فطرت سلیمہ کی بھی خلاف ہے اور اخلاقیات کے بھی خلاف بات ہے کہ آپ کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو پورا کریں، اس کو وقت کی پابندی کے ساتھ۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، اور آج ہمارا موضوع ہے ایفائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرنا۔ اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اہمیت کیا ہے اس کی، اس حوالے سے ہمارے درمیان مفتی محمد وسیم بندگی صاحب آج بیان فرما رہے ہیں۔ بریک سے پہلے گفتگو ہماری ہو رہی تھی کہ آج کے حالات کے تناظر میں
اگر ایک انسان جو ہے وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے، نیت بھی کر چکا ہے، لیکن کچھ اس طرح کے حالات پیش آ گئے جو اس کے اختیار میں نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ گنہگار نہیں ہے، وہ نہیں پہنچ سکا وقت پر اس ٹائم پر، تو دوسرے انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ حالات ایسے ہیں۔ آج بھی ہمارے پروگرام میں ہم وقت پہ نہیں پہنچ سکے اس لیے کہ کوئی میچ کا انتظام تھا شہر میں، تو ٹریفک ہر طرف جام تھا، تو اب ہم وقت پہ نہیں پہنچے تو پھر دوسرا ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ دوسرا والا برتاؤ کرے کہ نہیں چونکہ آپ کو ہم نے وقت دیا تھا۔ تو ان تمام تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ انسان یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد پھر کوئی معاملہ کرے ان کے ساتھ۔ بالکل جی تو اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ خود وعدہ کرنا، اس کے لیے کوئی شرط ہے کہ ہم نے وعدہ اگر مسلمان سے کیا ہے تو وہ تو لازمی پورا کرنا ہے، اگر میں نے کسی ایسے انسان سے کیا جو میرا دشمن بن گیا ہے، اب میں نے وعدہ پہلے کیا تھا اب بعد میں وہ دشمن بن گیا، یا یہ کہ میں نے کسی دشمن سے کوئی وعدہ کیا تو اب چونکہ میرا دشمن ہے تو میں اس سے وعدہ پورا نہ کروں، یا شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت ہی اچھا سوال، اور میرے خیال سے ابھی چونکہ معاملات لوگوں کی پوری دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں لین دین کے اور وعدوں کے، اس میں غیر مسلم تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں، سیرت رسول سے ایک دو واقعات بہت ہی خوبصورت ترین کہ وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے اس میں۔ اگر ہم بات کریں غیر مسلم کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یعنی 40 سال پہلے کی سیرت طیبہ آپ کی، اس وقت کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے قبل میں نے حضور علیہ السلام سے کسی چیز کی خرید و فروخت کا معاملہ کیا اور اس میں کچھ کمی تھی، تو میں نے حضور سے یہ عرض کی کہ میں لے کر آتا ہوں، آپ انتظار فرمائیں۔ اللہ کے نبی سے وہ وعدہ کر کے چلے گئے اور حضور اس کے وعدے کی پاسداری میں وہاں قیام کرنے لگے کہ وہ لے کر آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں جا کر بھول گیا اور 3 دن کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے تو حضور علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، ابھی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ نبی ہیں اور نہ حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا، لیکن آپ وہاں پر 3 دن تک انتظار فرماتے رہے۔ 3 دن کے بعد وہ صحابی رسول جب آئے تو دیکھا حضور علیہ السلام وہی موجود ہیں، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اے نوجوان تو نے ہمیں تھکا دیا، بڑی مشکل میں ڈالا کہ 3 دن سے تمہارے لیے انتظار میں ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ دیکھیے یہاں پر مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ اگر ہم بات کریں دشمنوں کی تو غزوہ بدر بڑا مشہور ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے وہ معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، وسائل بہت کم تھے، بہت اشد ضرورت تھی۔ اسی غزوہ بدر کے تناظر میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے۔ 2 صحابی تھے جو اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے، کفار نے انہیں پکڑ لیا۔ ان میں ایک حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک حضرت ابو حصیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابی جا رہے تھے اور کافروں نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ تم ہمارے خلاف میدان بدر میں لڑنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم لڑنے نہیں جا رہے۔ تو انہوں نے وعدہ لیا کہ تم ہم سے وعدہ کر لو، اگر نہیں لڑو گے ہمارے خلاف تو تمہیں چھوڑ دیتے۔ تو وعدہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ اب جب یہ چلے گئے، این جنگ کا جب وقت آیا تو یہ دونوں صحابی حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کر یہ پورا واقعہ بتا دیا کہ ہمیں اس طرح کفار نے پکڑ لیا تھا اور ہم یوں جان چھڑا کر آئے۔ تو اللہ کے نبی نے باوجود اس کے کہ اشد ضرورت تھی، جنگ کا موقع ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ان دونوں اصحاب رسول کو جنگ کی صفوں سے نکال دیا۔ فرمایا ہم ہر حال میں اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے۔ اب اس سے بڑی مثال میرے خیال سے کائنات میں کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے، کوئی حاکم نہیں پیش کر سکتا، کوئی قائد نہیں پیش کر سکتا، کوئی بادشاہ نہیں پیش کر سکتا کہ جنگ کے تناظر میں آپ دیکھیں مسلمانوں کو اشد ضرورت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی سے وعدہ کرے چاہے اپنے دشمن سے کیوں نہ کرے۔ اب وہ تو دشمن سے وعدہ کر کے آئے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ہم اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے۔ اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو آج ہمیں اپنا کچھ محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے تو دشمنوں سے جنگ کے موقع پر بھی وعدے کو نبھایا ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے جنگ میں تو کہتے ہیں سب جائز ہو جاتا ہے، جنگ میں تو کہتے ہیں دھوکہ بھی جائز ہو جاتا ہے جنگ جیتنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی نے افرادی قوت کم ہونے کے باوجود اپنے اصحاب رسول کو وعدے کی خلاف ورزی سے منع فرما دیا۔ یہ اسلام کے سنہرے اصول ہیں، یہ سنہری اصول کس انداز میں تمام انسانوں کے ساتھ جو اسلام کا برتاؤ ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مسلمان ہوگا تو ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہوگا، کافر ہوگا تو ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے کہ جس سے آج ہم تمام مسلمان اگر اس سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور یہ پیغام ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ انہوں نے نہ کافر دیکھا نہ مسلمان دیکھا، جس کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وعدہ پورا کرنا ہے کسی بھی حوالے سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ
کہ ہم وعدے کی پاسداری تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اپنے ہمارے جو ذاتی مفادات ہوتے ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی سیرت رسول سے ایک واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ کبھی ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ وعدہ تو پورا کر سکتے تھے لیکن اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے ہم نے آنکھیں پھیر لی۔ حضرت ابو الہیثم صحابی رسول ہیں، حضور علیہ السلام نے ایک بار ان سے وعدہ کر لیا ان کو کچھ عطا کرنے کا، یعنی غلام کی ضرورت تھی، کہا ٹھیک ہے تمہیں غلام دیں گے۔ اب ایک بار ایسا ہوا کہ مال غنیمت میں کچھ مال آیا تو اس میں 3 غلام بھی آگے، اللہ کے نبی نے 2 غلام تو کسی کو عطا کر دیے تھے۔ ابو الہیثم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ایک غلام دیں گے اور مجھے ضرورت ہے۔ اب ادھر سے آپ دیکھیے کہ حضور کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام آ جاتا ہے اور وہ اپنی ضرورت بھی بیان کرتی ہیں کہ ہمیں بھی غلام کی ضرورت ہے۔ ایک طرف وہ ہیں لخت جگر، دوسری طرف حضور علیہ السلام نے وعدہ کر رکھا ہے حضرت ابو الہیثم سے، غلام ایک ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے باوجود اس کے کہ اپنی بیٹی کی ضرورت تھی اسے نظر انداز کر دیا اور بیٹی کو منع کر دیا، اور اللہ کے نبی نے اپنا اس وعدے کو پورا کیا اور حضرت ابو الہیثم کو غلام عطا فرما دیا۔ اب آپ دیکھیے اس تناظر میں بھی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے رشتہ دار یا ہمارے جو بھی عزیز و اقارب ہیں ان کی وجہ سے یا کہیں اپنی دوستی کی وجہ سے بھی ہمارے کچھ مفادات ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر وعدہ پورا نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ چہ جائے کہ تمہاری اپنی اولاد بھی ہے، تمہیں اگر انہیں بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے کسی چیز کو جو ہے نہ دینے سے تو تم انہیں پیچھے کر لو، لیکن تمہاری زبان میں سچائی ہونی چاہیے، صداقت ہونی چاہیے، اپنی وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور اہم نقطے کی طرف اگر محترم ناظرین کی خدمت میں اگر آپ یہ نقطہ بیان کریں کہ آج کل یہ بھی چونکہ ہم نے کہا نا کہ مذاق کے اندر جو ہے بہت ساری باتیں ایسی کہی جاتی ہیں، مثلاً وعدہ کیا والد نے، صبح گھر سے نکلتے وقت بچے نے جو ہے نا اس کو تنگ کیا کہ بھئی مجھے آج یہ چیز لے کر آئیں گے، اور اپنی جان چھڑانے کے لیے اور باہر نکلنے کے لیے والدین بہت ساری باتیں کر دیتے ہیں کہ بیٹا میں آج یہ لے کر آؤں گا، میں یہ لے کر آؤں گا، میں یہ لے کر آؤں گا، لیکن وہ شام میں ظاہر سی بات ہے وہ وعدہ نیت ہی نہیں ہے، وعدہ تو کر لیا بچی کو کہ میں بیٹے کو یا بچی کو، لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ لے کر نہیں آتے ہیں، اس کے پھر اثرات اولاد پر پڑتے ہیں۔ تو اس وعدے کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وعدہ بھی پورا کرنا چاہیے، یہ وعدہ جو ہے آپ کی نیت کچھ اور ہے اور وعدہ کچھ اور کر رہے ہیں اور بچوں پر اس کے اثرات پڑتے ہیں؟ دیکھیں اس کا تعلق تو آ گیا آپ کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ آپ انہیں ان کی تربیت کیسے کرنا چاہتے ہیں، آپ نے گھر کا ماحول کیا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ ہم جو چیزیں عذرائے مذاق اپنے بچوں کے سامنے اپنے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں وہی باتیں کل کو زندگی میں ان کا حصہ بن جاتی ہیں، کیونکہ وہ اسی ماحول میں بڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو والدین کی جو ہے وہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے باقاعدہ ایک نصاب مرتب کریں، یعنی کچھ اصول بنائیں کہ ہم نے اگر بچوں سے بھی کوئی بات کرنی ہے اس میں بھی صداقت ہی ہونی چاہیے، یعنی اس بات کے اندر بھی بعض دفعہ ہوتا ہے مذاق بھی آپ کے گھر کا ماحول ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مذاق بھی فرماتے تھے تو وہ بھی سچائی پر مبنی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جو ہے وہ جنت میں چلی جاؤں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب وہ رونے لگ گئی کہ میں بوڑھی ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے یعنی جوانی کے عالم میں جائیں گے۔ تو یعنی یہ مذاق تو تھا لیکن سچائی پر مبنی تھا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ بچوں سے جو بھی بات ہم کریں، ہم جو چیز میرے خیال سے لا کر دے سکتے ہیں اسی کا وعدہ کر لیں تو یہ زیادہ مناسب ہے، ورنہ پھر اس کے اثرات اچھے بچوں پر نہیں پڑیں گے کہ خود والدین جو بات کر رہے ہیں اس کو مکمل نہیں کر رہے اس پر۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی محمد وسیم سعدی بندگی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور بہترین آپ نے گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، میں یہاں پر چونکہ ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے اور ایفا عہد کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی طریقے سے آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، وعدے کے لیے الفاظ کا ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ نے اشارتاً کہہ دیا کہ یہ فلاں کام میں کروں گا، تو آپ نے اشارتاً یعنی ان کو یہ وعدہ کیا ہے کہ میں یہ کام انجام دوں گا، تو وہ آپ پر واجب ہو جاتا ہے، فرض ہے آپ پر کہ وہ کام انجام دیں، ورنہ اگر آپ نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام امید نجات کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔